لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله حبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بالطه وياسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بار دیگر صلوات بھیجے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کی بے کرا انگنت نعمتوں کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رکھا. پروردگار عالم نے دنیا بھر میں خود انسان کے وجود میں نعمتیں رکھی ہیں، کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں، کچھ مادی ہیں اور کچھ معنوی ہیں. خود انسان اگر اپنے وجود میں دیکھے تو اتنی کچھ اس میں نعمتیں موجود ہیں کہ جس کا انسان شکر تو دور کی بات ہے، احساس بھی نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ ہمیں خود اپنے اس مادی وجود کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہے، مگر یہ کہ کوئی میڈیکل سائنس وغیرہ پڑھے تو شاید اسے تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتہ چل جائے، ورنہ عام طور پہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح میں پروردگار عالم نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. میں صرف ایک جملہ کہ جو امام مظلوم امام حسین علیہ السلام اپنی دعا میں، دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، اس مقام پر کہ جو عرفات کا میدان ہے، کہ جہاں پر انسان کی دعائیں حتماً قبول ہونی ہیں، اس کی توبہ حتماً قبول ہونی ہے. امام علیہ السلام اس مقام پر مانگنے سے زیادہ جو پروردگار نے پہلے نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کر رہے ہیں. امام صرف چند جملے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ امام اپنی دعائیں فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے ہاتھ دیا، ہاتھ میں انگلیاں دیں، ان انگلیوں کو آپس میں جڑا ہوا
بطخ کی مانند جڑا ہوا نہیں بنایا ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ تو نے ان انگلیوں کو گوشت کا لوتھڑا نہیں بنایا ہے، بلکہ اس میں ہڈیاں رکھی ہیں۔ ان ہڈیوں کو سیدھا نہیں رکھا ہے، بلکہ ان ہڈیوں میں جوڑ دیا ہے۔ اب ہر لفظ کے اندر امام یعنی کبھی ہم ان ہاتھوں کو جو بلند کرتے ہیں دعاؤں کے لیے، لیکن اس ہاتھ کے لیے کہ دعا کے لیے جو بلند کر رہے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی ایکنالج نہیں کرتے، احساس نہیں کرتے کہ پروردگار یہ تیری نعمت ہے۔ پروردگار فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا۔ تو پروردگار سے رزق میں اضافے کے لیے ایک اہم طریقہ جو خود ائمہ نے بتایا، جو خود قرآن نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ شکر نعمت کرو۔ اور شکر نعمت ایک لفظی ہے جو ایک ابتدائی ہے، ایک سطحی ہے، اور شکر نعمت حقیقی یہ ہے کہ جس چیز کے لیے پروردگار نے انسان کو وہ نعمت دی ہے، اس کو اسی چیز کے لیے اس کے اعتبار سے صحیح طور سے اس کو استعمال کرے۔ ہم ہاتھ کا شکر ادا نہیں کرتے تو انگلیوں کا کیا کریں گے؟ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں، اس واقعاً میرے ذہن میں تو نہیں آیا تھا کہ میں اس کے اوپر بھی توجہ کروں، جب تک کہ میں نے یہ دعا عرفہ نہ پڑھی تھی کہ امام فرماتے کہ پروردگار تو نے اسے ملایا نہیں آپس میں بلکہ علیحدہ کیا۔ خود سوچیں کہ اگر یہ علیحدہ چپکی ہوئی ہوں تو انسان کے لیے کتنا مشکل ہو، اور یہ صرف گوشت کا لوتھڑا ہوتی، ہڈی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ سیدھی ہڈیاں ہوتی، اس کو آپ موڑ نہیں پاتے تو کیا ہوتا؟ پروردگار کی ہر خلقت میں، ہر بناوٹ میں پروردگار کی اس میں حکمت پوشیدہ ہے، وہ ہر چیز نعمت ہے۔ ہم ان نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، اور ان تمام نعمتیں جو پروردگار نے ہمارے وجود میں دی ہیں یا اس کائنات میں بکھیر دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اور پروردگار نے ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اور ائمہ علیہ السلام کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، اور اس کتاب کے نازل کرنے پہ، قرآن مجید کے نازل کرنے پہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ کب مکمل کیا؟ جب کتاب مکمل کب ہوئی؟ اس وقت مکمل ہوئی کہ جب پروردگار نے رسول کو کہہ دیا کہ اپنے بعد امامت کے سلسلے کو بیان کر دو، ان لم تفعلت وما بلغت رسالتہ، اور تم نے اگر اسے نہیں پہنچایا تو تم نے ہماری رسالت کو نہیں پہنچایا۔ یعنی دین کا کمال ہے اس کلام الہی اور معلمین الہی کے مجموعہ، یعنی جہاں پر پروردگار نے اپنی کتاب کو دیا، اس کتاب کو سمجھانے کے لیے معلمین یعنی ائمہ معصومین، ائمہ اہل بیت کو معین کیا، بتایا۔ یہ ہستیاں جو بھیجے گئے ہیں اسی لیے تاکہ انسان اپنی دنیا کو اس طرح سے سنوارے کہ جس کے وسیلے سے اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ جو ایک حدیث جو میں نے اور آپ نے بچپن میں اسکول میں ابتدائی کلاسز کے اندر پڑھی، اور شاید بہت سی دفعہ ممبروں سے بھی اس کو سنا، وہ کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہ پاؤ گے۔ یہ دنیا اسی طرح سے کہ اگر ہم اسے حسن انتخاب کرتے ہیں، صحیح راستے پہ چلتے ہیں، ہماری ایک عمر ہے، وہ تو نہیں معلوم ہے انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے یا 200 سال تک بھی انسان کی زندگی ہو جائے، لیکن عام زندگی انسان کی 50 60 سال 70 سال 80 سال ہوتی ہے، ایک ایوریج زندگی۔ غالباً جو کچھ عرصے پہلے دیکھا تھا، پاکستان کے اندر ایوریج عمر میرے خیال سے کوئی 56 سال ہے،
60 سال ہوگی، جو بھی اس طرح سے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ ہماری عمر ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایوریج عمر سے زیادہ رہ رہے ہیں، خاص طور پہ جو بزرگان بشمول میرے، وہ بونس کی زندگی گزار رہے ہیں. بونس کی زندگی ہے جو اس سے اوپر کی زندگی ہے. اب اس بونس کی زندگی اپنی اصل زندگی میں اور اس بونس کی زندگی میں کیا کر کے جا رہے ہیں؟ یعنی ہمیں کیا اس قلب مطمئن کے ساتھ ہیں کہ جو ہم کر کے جا رہے ہیں وہ ہماری آخرت کی زندگی کو سنوارے گا یا نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیا ہمیں یقین ہے، اطمینان ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن پلٹ کرا. انہیں پروردگار یہ چاہتا ہے کہ انسان اس یقین کی کیفیت میں رہے، اطمینان کی کیفیت میں رہے، اور اس اطمینان کی کیفیت سے پھر پروردگار کی بارگاہ میں جائیں. یعنی اس طرح سے وہ موجود ہو اس دنیا کے اندر. اس سورہ عصر اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، 4 اہم چیزوں کو بیان کر رہا ہے. ہم عام طور پہ صرف 2 باتیں لے لیتے ہیں اس کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. نہیں، پروردگار تیسری اور چوتھی چیز کو بھی یہاں پر بیان کر رہا ہے. عمل صالح انسان کے ذاتیات تک محدود نہیں ہیں. یہ جو بات کی جو صفت کو بیان کر رہا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ بھی در حقیقت عمل صالح کا حصہ ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ایمان اور عمل صالح کی بات کرے تو انسان اپنی ذات تک اس کو محدود سمجھے. نہیں، پروردگار فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کے بارے میں بتاؤ، سمجھاؤ. انسان کبھی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کا پیر ڈگمگانے لگتے ہیں. تو کیا کرے؟ یہ دوسرے مومن بھائی کا فرض بنتا ہے. اور جو انسان مشکل میں ہے، جس کا ایمان مشکل میں ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ دوسرا شخص اس کی رہنمائی کرے، ہدایت کرے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کیا ہے؟ کوئی تازیانے مار رہا، کوڑے مار رہا ہو تو صبر کرنا ہے؟ نہیں، صبر کا معنی ہے استقامت، پیر اپنے جما لینا. یعنی انسان جب ڈگمگانے لگے تو اسے حوصلہ دینا، اس کی کمر کو مضبوط کرنا، یہ اصل چیز ہے. اگر آپ دیکھیں جو مجلسوں کا جو ایک محور ہے وہ کیا ہے؟ علم کو پہنچاتا ہے، حق کی بات کو منتقل کرنا اور لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنا. یعنی انسان جو نصیحت کی جاتی ہے، اگر انسان کہیں کمزور پڑ رہا ہے تو کوئی باتیں ایسی سنی، قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی اہل بیت کا واقعہ ہے، اس کو سن کے انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. کہتے ہیں نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط راستے پہ نہیں جانا چاہیے، حرام کام نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں، وہ ارادے ہیں. ہم آج جس مرحوم کی مجلس کے لیے آج ایصال ثواب کی مجلس ہے، غالباً چہلم کی مجلس کے عنوان سے شاید رکھا ہے، یہ بظاہر تو ایک بہت عام انسان ہے. کون؟ سید اسد عالم نقوی، مولانا اسد عالم نقوی، حجت الاسلام والمسلمین اسد عالم نقوی. ان بہنوں کے لیے بھائی ہے، رشتہ داروں کے لیے وہ بچہ ہے، ہمارے لیے وہ دوست ہے، بھائی ہے. اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا، میں سمجھتا ہوں کہ سن 84 سے میرا اس کے ساتھ تعلق رہا ہے، دوستی رہی ہے، ساتھ رہا ہے ہمارا. قم جانے سے پہلے بھی، قم جانے کے بعد بھی، اگرچہ کہ وہ میرے بعد آئے تھے لیکن ماشاءاللہ بہت آگے بڑھے. مختلف مدارس میں وہ وہاں پر رہے، خنسار میں رہے، نجف آباد میں رہے، اور اس طرح سے قم کے اندر پھر رہے، اور علمی مراتب کو بہت تیزی سے آگے بڑھے. ذہین آدمی تھا. لیکن ذہانت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ذہانت ہوتی ہے کہ جو صرف پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے،
اچھے نمبر لے آتا ہے، اور ایک ذہین ہوتا ہے کہ جو اس کی تطبیقات کو سمجھتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی۔ اسد عالم دونوں اعتبار سے ذہین تھا، دونوں اعتبار سے، پہلے بھی اپنے کالج کے زمانے میں بھی ذہین تھا ماشاءاللہ، لیکن حوزے میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ذہانت کو دکھایا۔ لیکن ایک خوبی، ظاہر ہے کہ پوری مجلس اسد عالم پہ نہیں پڑھنی مجھے، آج میرا بھائی تھا، مجھے اتنا ان کی انتقال سے کچھ دن پہلے ہی بس یہ پروردگار کی توفیق تھی، میرا اسلام آباد جانا ہوا اور کسی طرح ٹائم ایڈجسٹ کیا اور پہنچ گیا۔ میں شام میں پہنچا، تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے ہم بیٹھے، اٹھنے نہیں دے رہا تھا، نہیں بیٹھو یار بیٹھو، بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ آخری ملاقات ہوگی ہماری، پروردگار نے اس کی قضا لکھی تھی۔ لیکن عمر کتنی ہو، کم یا زیادہ، یہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر مفید ہونی چاہیے، مفید ہونی چاہیے۔ اس نے بہت سارے کام کیے، تبلیغاتی کام کیے، جب سے وہ قم سے واپس نہیں آئے تھے، اندرون سندھ جانا، جس وقت وہ کراچی میں ہوا کرتے تھے، اندرون سندھ جانا تبلیغات کے اوپر، ان کے لیے نہ اس وقت کوئی چھوٹی جگہ چھوٹی تھی، اور نہ آج اتنے سالوں کے بعد، انہیں آج بھی اگر اسے کسی چھوٹے گاؤں میں بھی جانا ہو وہ چلا جاتا تھا۔ کوئی ان کے اندر ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، تکبر نہیں تھا۔ یہ ایک اہمیت ہے، یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں؟ یہ خود وہ افراد کہ جو اہل بیت کے در سے اپنے آپ کو منسلک رکھتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے بہت سے افراد اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے۔ کیوں نہیں لیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتا تھا، کسی کے ساتھ بیٹھے گا ہنسی مذاق کرے گا، بڑے علماء ہوں، دوست احباب ہوں، اس سے چھوٹے ہوں، بڑا ایک اس کا ایک لائیولی، ایک جسے کہتے ہیں زندہ دل انسان تھا، جلد دوستی کر لینا ہر ایک کے ساتھ۔ اس کی عزت بزرگوں میں بھی تھی۔ میں نے آیت اللہ محسن نجفی، مرحوم آیت اللہ محسن نجفی، اس کی عزت کرتے تھے، ہمارے علامہ رضی جعفر صاحب اور دیگر بزرگان، ساجد نقوی صاحب سے ان کا جسے کہتے ہیں کہ بہت نزدیک کا تھا، گھر پہ ان کے تشریف لے کر آتے تھے، راجہ ناصر صاحب ان کے گھر پہ تشریف لے کر آتے تھے، بہت زیادہ ان کے ساتھ وہ تھا، اور دوسرے علماء کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے اپنا انداز ایک مختلف رکھا۔ ایک ہوتا ہے کہ علماء جب تشریف لاتے ہیں تو مدارس اور حوزے میں رہتے ہیں، ان کا انداز تھا کہ نہیں، جو میں نے حوزے میں پڑھا ہے اس کی جھلک معاشرے میں کسی طرح سے لے کر آؤں، اسی لیے وہ الگ میدان سے آئے۔ انہوں نے کاروبار بھی کیا اور خمس و زکوٰۃ اور ان چیزوں کے پر بھروسہ نہیں کیا، اس پہ تکیہ نہیں کیا۔ ایک کام جو انہوں نے یادگار چھوڑ کے جا گئے، وہ ان کا ادارہ ہے سفینہ۔ یہ سفینہ انہوں نے بنایا تھا ان بچوں کے لیے کہ جو زلزلے کے اندر، وہ بچے جو یتیم ہو گئے تھے، بے سہارا ہو گئے تھے، ان کے لیے رکھا جائے۔ ابتدائی طور کے اوپر انہوں نے بچیوں کے لیے بھی رکھا تھا، لیکن بچوں کو سنبھالنا مشکل ہے، تو میرے خیال سے 1.5 سال کے بعد انہوں نے اس کو ختم کر دیا، لیکن بچے کے اداروں کو رکھا۔ اگر آپ ان بچوں کو دیکھیں، کہیں سے یہ نہیں لگے گا کہ یہ بچے کسی یتیم خانے کے ہیں، یعنی ایسا لگے گا کہ یہ اسد عالم کے اپنے بچے ہیں، یعنی اسد عالم کے اگر اپنے بچے بھی وہاں کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ، آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا کہ یہ اسد عالم کے بچے ہیں اور یہ ان کے ادارے کے یتیم بچے ہیں، نہیں، ایسا نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس نے اتنا عرصہ کروڑوں روپیوں میں کام کیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید بہت سو کو نہیں معلوم ہو، کروڑوں روپیوں اس کے ہاتھ سے ادھر ادھر ہوئے، لیکن آج اس کے دامن کو جھاڑیں گے تو خالی ہے۔ اس نے اپنی ذات پہ نہیں خرچ کیا، اس نے کوئی محل نہیں بنایا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ کر سکتا تھا کیا؟ نہیں کر سکتا تھا، بہت آسانی سے کر سکتا تھا، بہت آسانی سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس کے ساتھ نزدیک رہا ہوں، کیونکہ میرا اس کے ساتھ علمی تعلق بھی رہا ہے، دوستانہ بھی رہا ہے، کچھ نہ کچھ کاروباری بھی رہا ہے، ان کے ساتھ مختلف لیول پہ ان کے ساتھ کام ہوا۔ یہ چیزیں اسد عالم کی صرف تعریف کے لیے نہیں بیان کر رہا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ ہم بعض دفعہ بڑے علماء دیکھتے ہیں جو بڑے خطیب ہوتے ہیں. اذن صرف خطیب بڑی عالم نہیں ہوتا، وہ ہے اپنی جگہ کے اوپر، اس کا انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن عالم کو صرف خطابت سے نہ دیکھیں، اس کے کردار سے، اس کے عمل سے، اس کی تبلیغات سے، اس کی کتابت سے. حوض علمیہ میں بڑے بڑے علماء اسد عالم کی تعریف کیا کرتے تھے، آج بھی تعریف کرتے ہیں. اس کے بڑے بڑے اچھے دوست جو احباب ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. آج ہم سب کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ افسوس ہے اس بات کے اوپر، لیکن ان کی عمر کم تھی لیکن مفید تھی، بابرکت تھی. یہ اہم ہے، یہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہماری عمر کم ہو یا زیادہ ہمیں تو نہیں معلوم ہے، لیکن جتنی پروردگار نے ہمیں عمر دی ہے اس کو ہم صحیح استعمال کریں، اسے بابرکت بنائیں. یعنی بابرکت ایسے بنے گی کہ ہمارے کاموں سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اسلام کو فائدہ پہنچے، مومنین کو فائدہ پہنچے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. کار خیر کرنا یہ اہمیت ہے. تو یہ کشتی نجات کے نام سے جو سفینہ رکھا، صرف ان بچوں کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ خود اسد عالم کی نجات کا ذریعہ بھی یہ سفینہ ہے. یہ سفینہ، یہ کشتی کہ جو انہوں نے بنائی، در حقیقت اپنی نجات کو جسے کہتے ہیں یقینی کر لیا. یہ اہمیت ہے. یہ ایام سید الساجدین کے ہیں. چند جملے امام علیہ السلام سے نقل کروں میں آپ کو، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ جو چیزیں اگر آپ کو اسد عالم جیسے، خود اسد عالم یا ان جیسے علماء میں اگر نظر آتی ہے، کوئی چیز اچھی نظر آتی ہے، تو یہ چیز اچھی کہاں سے آتی ہے؟ یہ کہیں اور سے نہیں ہے، یہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے ہے. اسد عالم اگر شاید بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہو، مجھے پاکستان آنے کے بعد نہیں معلوم ہے، لیکن مجھے قم کا ضرور معلوم ہے کہ بہت اہل معنویت تھے. چاہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہو، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اہل دعا تھے، اہل معنویت تھے، اہل نماز شب تھے. یہ انسان ٹھیک ہے، ہر انسان میں ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ وہ ایسا تھا ویسا، کچھ نہ کچھ چیزیں شاید کوئی نکال دے، کوئی نزدیک کے بھائی بہن جسے کہتے ہیں رشتہ دار. لیکن اگر ہم کسی انسان کو مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسد عالم جو ہیں انہوں نے ایک مبلغ کے اعتبار سے، ایک عالم کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا. امام علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے انہوں نے مؤمنین کی اور اسلام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کیا، ان یتیموں کے لیے کام کیا. وہ یتیم کہ جس کے لیے ائمہ علیہ السلام سہارا تھے، جس کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھو. انہوں نے یتیموں کا خیال رکھا. کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، جس کے سر پہ جتنے بال ہیں اس کے برابر اسے اجر ملتا ہے، نیکی ملتی ہے. اس نے ایک بچے کے سر پہ نہیں، اس نے سینکڑوں بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور انہیں بہترین تعلیم دی. تو یہ بات یقینی ہے کہ پروردگار اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی تو پروردگار درگزر فرمائے گا انشاءاللہ. جس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دعا کے 2-3 جملات، ہم یہ کہتے ہیں امام سجاد بیمار تھے اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، نعوذ باللہ. امام نے وہ کام کیا جو حدیث آپ نے سنی ہوگی علماء سے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد حقیقی مومن صرف چند رہ گئے تھے، انگشت شمار رہ گئے تھے. اب کہیں 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، انگشت شمار رہ گئے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ جب امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو امام کے درس میں سینکڑوں افراد موجود ہوتے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو یہ تعداد 4000 سے زیادہ کی بڑھ جاتی ہے. یہ کہاں سے؟ وہ مومنین جو صرف انگشت شمار رہ گئے تھے ان مومنین کی تعداد کو کیسے بڑھایا. امام نے کام کیا، پیغام حقانیت کو پہنچایا، چاہے وہ دعا اور مناجات کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. امام نے ہمیں سکھایا. ہم بہت سی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں، صحیفے سجادی کی دعا ہم نے پڑھی، دعائے کمیل ہم نے پڑھی، دعائے ندوہ ہم نے پڑھی. تو دعا تو پڑھنے کی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، دعا تو مانگنے کی چیز ہوتی ہے. دعا مانگنے کی چیز ہوتی ہے. اگر آج میں جملہ یہ میں کہوں کہ دعائے کمیل میں نے مانگی تو آپ کہیں گے میں تو اردو کا جملہ ہی غلط بول رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا غلط رائج ہو گیا ہمارے یہاں کہ ہم کسی دعا کو ہی نہیں کہتے کہ میں نے صحیفہ سجادیہ کی دعا جو والدین کے حق میں ہے وہ میں نے پڑھی، یہ دعا مانگی. میں کہوں پڑھی تو کہیں گے صحیح ہے، میں کہا مانگی، یہ کیسے مانگی بھائی، جملہ غلط ہے آپ کا. نہیں، دعا مانگنا ہے. ہاں ہمارے پاس نہ وہ علم ہے، نہ وہ معرفت ہے، نہ وہ الفاظ کا ذخیرہ ہے، نہ اس طریقہ کار کو آتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ کیسے ہونا چاہیے. تو ہم ائمہ علیہ السلام سے مدد لیتے ہیں اور امام ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمہیں مانگنا کیسے. ہم مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ روٹی دے دے، کپڑا دے دے، مکان دے دے، اولاد دے دے، نوکری دے دے. ہم صرف یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی حسن خلق نہیں مانگا، کبھی ایمان نہیں مانگا، کبھی صبر نہیں مانگا. ہم صرف مادیت کی طرف جاتے ہیں. منع نہیں ہے، یہ بھی وہیں سے مانگنا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان اس مادی دنیا کے لیے نہیں آیا ہے. جو اس دنیا کے لیے آیا ہے، جو اسے وہاں لے جانا ہے، اسے کیسے مانگنا ہے. امام فرماتے ہیں دعائے مناجات ہے، دوسری مناجات ہے مناجات خمسہ عشر کی، دوسری مناجات ہے مناجات شاکرین. شکایت، امام شکایت کرتے ہیں اس میں اللہ سے. کیا شکایت کر رہے ہیں؟ امام شکایت کر رہے ہیں الہی اشکو الیک نفسا بالسوء امارہ، پروردگار میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنے نفس امارہ کی. ہم شکایت اگر کرنے آئیں گے تو ہم شکایت کریں گے بیوی کی، بچوں کی، شوہر کی، ہمسائے کی، کاروباری پارٹنر کی. نفس امارہ، اس لیے کہ انسان کا اگر شریر، انسان کا اگر اندرون اگر پاک اور پاکیزہ ہو جائے، یہ تو آج کی سائیکالوجی بھی بولتی ہے، آپ جائیں پڑھیں. اگر آپ پازیٹو تھنکنگ کریں گے تو آپ کو پازیٹو وائبز آئیں گی، آپ کو بھی معاشرے سے جو رسپانس ملے گا وہ پازیٹو ملے گا. لیکن اگر فکری طور پر اگر آپ نے نگیٹیوٹی کیا، بغض اور کینہ اور حسد اور سوء ظن، تو آپ کو بھی سامنے سے ہمیشہ یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ چیزیں جو آج سائیکالوجی بتا رہی ہے، یہ امام علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس بات کو بتا دیا کہ اپنے پہلے اندر کی نگیٹیوٹی کو تمہیں ختم کرنا ہے، جو آج کی زبان ہے. امام فرما رہے ہیں نفس امارہ، قرآن مجید پہلے اس بارے میں بیان کر چکا، نفس امارہ کے بارے میں. اور اس کے بعد یہاں پر امام فرماتے ہیں وَإِلَى الْخَطِيَّةِ مُبَادِرَةً، یہ وہ نفس امارہ ہے کہ جو مجھے غلطیوں کی طرف تیزی سے لے جاتا ہے، گناہ کی طرف، خطاؤں کی طرف، برائیوں کی طرف تیزی سے لے جاتا ہے. پروردگار میں سے شکایت کرتا ہوں کہ میرے قابو میں نہیں ہے. وَبِمَعْصِيَكَ مُعْلِعًا، مجھے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وَلِسَخَطِكَ مُتَعَرِّضًا، اور اس طرح سے میں گناہوں میں اور غلطیوں اور خطاؤں میں بہہ جاتا ہوں کہ میں تیرے غضب کا مستحق بن جاتا ہوں. یعنی مجھے یہ نفس امارہ قابو کرنا مجھے سکھا دے پروردگار، میں شکایت کرتا ہوں. امام علیہ السلام اس زمانے میں کہ جہاں پر حق اور باطل کی پہچان ختم ہو گئی تھی، صحیح اور غلط کا معیار تبدیل ہو چکا تھا، معروف منکر اور منکر معروف ہو چکا تھا، شراب عام ہو چکی تھی، زنا عام ہو چکا تھا، ناچ گانے کی محفل عام ہو چکی تھی.
بندروں اور کتوں سے کھیلنا عام ہو گیا تھا، شرابی جا کر نماز پڑھا لے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل میں اتنی قساوت آ گئی تھی کہ برائی کو وہ برائی نہیں سمجھ رہے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح سے ہے، ہمارے معاشرے میں اسی طرح سے ہے۔ یہ میں نے کہ بہت سارے علماء نے اس بات کو کہا تھا، آج سے 20 سال 25 سال پہلے جب ہم طالب علمی کے طور پہ اس طرح سے آتے تھے، ہم نے کہا کہ آج جو ہم لباس دیکھ رہے ہیں، خواتین کے لباس سے پہلے دوپٹہ اتارا گیا، لباس کو باریک کر دیا گیا، پھر اس کو مزید سلیولیس کر دیا گیا، اب اور مختلف لباس تبدیل ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائیاں، ایک دفعہ جب برائی کا بیج بویا جاتا ہے تو پھر یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو افراد 20 سال پہلے شور مچا رہے تھے کہ خبریں پڑھنے والی خواتین دوپٹہ نہیں پہن رہی ہیں، آج سب خاموش ہیں ان کے اس بیہودہ لباس پہ کہ جو ڈراموں میں اور مختلف جگہوں پر آتے ہیں۔ خاموش بیٹھے ہم سب۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عادی ہو گئے، امیون ہمارا ان برائیوں سے بڑھ گیا ہے، اب ہمیں برائی نہیں لگتی ہے۔ اسی لیے یہ جو مجالس عزا ہیں، عزاداری ہے، انسان کو در حقیقت انسان کو بیدار کرتی ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ حقیقت کو پہچانے اور اپنے آپ کو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امام سجاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام سجاد وہ ہیں کہ جو اپنی پشت کے اوپر غذا اٹھاتے تھے اور لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ آج یہ نظام بھی ہم نے تبدیل کر دیا ہے، اب ہم گھروں تک نہیں پہنچاتے، اب ہم غریبوں کی لائن لگواتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں جانے کا، تو ہم یہ سسٹم ہی ختم کر دیا ہے۔ اب ہم غریبوں کی لائن لگاتے ہیں، اب اس میں مستحق بھی ہوتے ہیں، غیر مستحق بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ امام سجاد نے یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا خیال رکھا، اور امام نے اس بات کو عام کیا اور اپنے ماننے والوں تک پہنچایا کہ یہ ظالم ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ امام علی فرماتے ہیں احسن العدل، بہترین عدالت یہ ہے کہ تم کسی مظلوم کی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد کرنا بہترین عدالت ہے۔ آج بھی آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اس دنیا میں دیکھیں کہ جہاں جہاں مظلومیت ہے اس کی مدد کی جائے، اپنے اطراف میں، اپنی دنیا میں جہاں پر جس حساب سے کر سکتا ہے، کہیں مالی مدد کر سکتا ہے، کہیں اس کی رہنمائی کر سکتا ہے، کہیں ظالم کے خلاف آواز کو بلند کر سکتا ہے، ہیہات من الذلہ کا نعرہ لگا سکتا ہے۔ اس دنیا میں موجود ظالم اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، کہ جیسے مولا کائنات نے فرمایا کہ مظلوم کے لیے مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا۔ یہ امام مظلوم تھا کہ جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، جس کے گلے میں خاردار توغ تھا۔ عجیب ہے، یہ توغ ایسا تھا کہ مولا اپنا سر نیچے کرے تو بھی سینہ چھلنی ہو جاتا تھا، مولا اپنی گردن کو اٹھائے تو بھی سینہ چھلنی ہو جاتا تھا، لہو لہان ہو گیا۔ میرے مولا جب شام پہنچے تو میرے مولا نحیف، لاغر، زخمی حالت میں پہنچے، لیکن دربار میں جب پہنچے اور جو شام کی مسجد میں پہنچے تو یہی بیمار کربلا تھا کہ جس نے دشمن کے نرغے میں کھڑے ہو کر حقیقت کو بیان کیا، ڈرے نہیں، تقیہ نہیں کیا، بلکہ حقیقت کو بیان کیا۔ جب منبر پر چڑھنے کا موقع ملا تو امام سجاد فرماتے ہیں
ہے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ پہچان لے، وہ پہچان لے کہ میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں، میں صفا اور مروہ کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے معراج پہ لے جایا گیا، میں رسول اللہ کا فرزند ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا فرزند ہوں، میں علی اور بطول کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا ارے نہر فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے اور بے سر پڑا ہے، بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، ارے میں اس کا فرزند ہوں جس کا لاشا خاک اور خون میں گلتا رہا، ارے میں اس کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پانی نہیں دیا گیا۔ میرے مولا امام زمانہ زیارت نہیہ میں کیا فرماتے؟ میرا سلام ہو، میرا سلام ہو بکھرے ہوئے لاشوں پر، میرا سلام ہو کربلا میں بہتے ہوئے خون پر، میرا سلام ہو اور ٹکڑے ہوئے اعضاء پر، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو، ارے خاک و خون میں غلطہ لاشوں پر میرا سلام، خشک ہونٹوں پر ارے میرا سلام، ان رخساروں پر جو کربلا کی زمین پر پڑی رہی، ارے میرا سلام بریدہ القوم پر، بریدہ القوم پر۔ بس چند جملے میں بھائی کیا بھائی کے بسائی پڑھتے چلو۔ اجر جب میرے مولا اپنے بھائی ابو الفضل کے پاس پہنچے تو بھائی سے کہا بھائی تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا بھیا میرے آنکھ میں خون آیا ہے، اسے صاف کر دیں تاکہ میں آخری وقت آپ کا دیدار کر سکوں۔ آج بھی میں اپنے بھائی کے لیے یہ بولتا ہوں اللہ اکبر، ارے مولا مجھے بھی توفیق دے کہ میں آپ کی نصرت ایسے کروں جیسے عباس نے اپنے شانے کٹا کر کی۔ اے اللہ اکبر، ارے جب یہ ٹوٹا ہوا علم چھدا ہوا مشکیزہ جب خیمے میں پہنچا، ارے بی بی سکینہ آ گئی، بچوں پانی آ گیا، ارے چچا آ گئے، میرے امو عباس آ گئے، لیکن جب بابا کو تنہا دیکھا تو سکینہ نے پانی کا نہیں پوچھا، کہا بابا میرے امو عباس کہاں ہے؟ حسین نے کہا ارے تمہارے امو عباس فرات کے کنارے سو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل و مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ اس کے ثواب کو مولانا اسد عالم نقوی و تمام مرحومین کو اسے ایصال فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، تمام شہداء اسلام کے درجات عالی ہے متعالی فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، جو مومنین ہیں جو محفل میں جو مجلس میں موجود ہے، پروردگار ان تمام مومنین مومنات کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہم سب عزادار ہے، پروردگار ہمیں امام حسین کی صحیح عزاداری کرنے کی اور اسے باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تمام علماء اعلام مراجع تقلید تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرست ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ مرجع عالی پر آیت اللہ سیستانی اور رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں سے قرار دے۔ ایک سورہ فاتحہ
3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مرحوم مومنین مومنات شہداء اسلام بالخصوص مولانا سید اسد عالم نقوی ابن غلام حسین کے لیے، مرحوم سید غلام حسین ابن سید بدر عالم نقوی، مرحومہ حسن الفاطمہ بنت حسن علی، مرحوم سید قلب عباس رضوی، مرحوم سید مبین حسن رضوی کے لیے فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تعب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔